بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی، رحمتیں نازل ہو، سلامتی نازل ہو، علی من اس ہستی پر، اس ذات پر، ارسلہ ہدی کہ جس کو اس نے ہادی بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا۔ والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی، درود اور سلام نازل ہو، رحمت کاملہ نازل ہو اس ہستی اور اس ذات پر کہ جس کو اس نے یعنی اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یہاں پر الصلاۃ والسلام علی من، اس پر بحث ہے۔ شارح کہتے ہیں لفظ صلاۃ، لفظ صلاۃ یہ تین معنوں کے لیے آتی ہے۔ لفظ صلاۃ جمہور فقہا کے نزدیک لفظ صلاۃ یہ صلی یصلی صلاتن سے ہے، صلی یصلی صلاتن سے ہے۔ صلاۃ اصل میں صلوۃن تھا، وہ متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، وہ کی حرکت ماقبل کو دے دی اور وہ کو الف سے بدل دیا، صلوۃن سے صلاتن، جیسے زکوۃن سے زکاتن، تو یہ واو الف سے بدل کر الف سے بدل گیا، لیکن وہ الف کو واو کے اوپر لکھا جاتا ہے تاکہ تفخیم پر دلالت ہو، تفخیم کے لیے، اور اس بات پر دلالت ہو کہ یہاں جو الف ہے یہ واو سے بدل کر آیا ہے، اصلی نہیں ہے۔ تو صلاتن اصل میں صلوۃن تھا، واو کو الف سے بدل کر الف سے بدل دیا تو صلاتن ہو گیا۔ صلی یصلی صلاتن، تو جمہور کے نزدیک صلاۃ کا مصدر ہے صلاتن بمعنی دعا کے، دعا کے معنی میں ہے لغت میں۔ اور اسی معنی میں قرآن میں بھی استعمال ہے، صلی یصلی صلاۃ بمعنی دعا کے قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی ان کے لیے دعا کرنا یہ ان کے لیے باعث سکون ہے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور إِنَّ صَلَاتَكَ دونوں جگہ آیا ہے، یہ بمعنی دعا کے ہے۔ صلی علیہم کا معنی نماز نہیں ہے، صلی علیہم بمعنی دعا کریں ان کے لیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے اس میں بھی آتا ہے صلاۃ بمعنی دعا کے لغوی معنی میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو کھانے کی طرف دعوت دے، کھانے کی طرف کوئی دعوت دے تو ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے، فَلْيُجِبْ، تو اس کی دعوت قبول کر لے۔ اب اگر یہ آدمی مفطر ہو یعنی روزہ دار نہ ہو، حالت افطاری میں ہو، تو فَلْيَطْعَمْ، تو ان کے کھانا کھا لے۔ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا، اور اگر جس کو دعوت دی ہے کھانے کی طرف اگر یہ روزہ دار ہو، فَلْيُصَلِّ، تو پھر چاہیے کہ اس کو دعا دے۔ فَلْيُصَلِّ بمعنی فَلْيَدْعُ، پھر اس کو دعا دے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری دعوت کی اور لیکن میں روزہ دار ہوں، تو ان کو دعا دے
تو اس حدیث میں جو یہاں ہے فلیصلی، فلیصلی کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھے، بلکہ یہاں پر معنی ہے فلیدعو، اس کو دعا دے۔ تو صلی یصلی صلاۃً مصدر ہے اور لغوی معنی ہے دعا کرنا، دعا، اور اس دعا والا معنی میں قرآن مجید سے بھی ثابت ہے دعا والا معنی، اور حدیث رسول سے بھی ثابت ہے لغوی معنی میں۔ پھر اس کو ارکان معلومہ کے لیے، خاص معلوم ارکان کے لیے، نماز کے لیے پھر اس کو منتقل کیا گیا لغت میں، پھر ارکان معلومہ میں استعمال ہونے لگا، یعنی نماز میں، نماز صلاۃ بمعنی نماز کہا جانے لگا۔ یہ مجاز ہے لغتاً، لغتاً مجاز ہے۔ علامہ زمخشری وہ کہتے ہیں کہ صلی یصلی صلاۃً، اس کا مصدر صلاۃً نہیں ہے، صلاً ہے، اور صلاً اس کا معنی ہے صلی یصلی صلاً کا لغوی معنی ہے تحریک الصلوین، تحریک الصلوین، صلوین جانتے ہیں صوفی صاحب؟ تحریک الصلوین، صلوین کہتے ہیں سرین کو حرکت دینا، سرین جانتے ہیں؟ دبر جانتے ہیں؟ سرین کو حرکت دینا، کناٹ کو، یہ جو حرکت ہے یہ تحریک الصلوین، صلوین کو حرکت دینا، یہ ہے صلاۃ کا معنی۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ یہ علامہ زمخشری کہتے ہیں لغت میں تحریک الصلوین کو کہتے ہیں، پھر اس کو ارکان معلومہ یعنی نماز کی طرف منتقل کیا گیا، اس میں استعمال ہونے لگا مجازاً، مجاز لغوی ہے، خیال کرنا، شرعی نہیں۔ اب دیکھو صلاۃ بمعنی دعا ہے جمہور کے نزدیک، تو نماز میں بھی دعا ہوتی ہے، اور تحریک الصلوین علامہ زمخشری کے نزدیک ہے نماز میں بھی تحریک الصلوین ہوتی ہے، آدمی اوپر نیچے ہوتا ہے تو حرکت ہوتی ہے پورے بدن کو، تو تحریک الصلوین ہوتا ہے۔ دو معنی ہو گئے، صلاۃ بمعنی دعا جمہور کے نزدیک، صلاۃ بمعنی دوسرا معنی تحریک الصلوین۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صلاۃ یہ مشترک ہے چند معانی کے درمیان میں۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت ہوتی ہے، رحمت، اور صلاۃ کی نسبت فاعل جب فرشتے ہوں تو ان سے مراد استغفار ہوتا ہے، اور صلاۃ کی نسبت جب طیور کی طرف ہو، چرند اور پرند کی طرف ہو، وحوش کی طرف ہو تو اس سے مراد تسبیح و تحلیل، تسبیح اور تحلیل ہوتی ہے، اور صلاۃ کی نسبت جب عباد کی طرف ہو، بندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد طلب رحمت ہوتی ہے، طلب رحمت یعنی دعا کی۔ یہ مشہور قول ہے کہ صلاۃ اس معنی میں آتی ہے، اور بھی دو قول ہیں۔ وہ آگے پڑھ لو گے، جامع کے مقدمے میں ہے، شرح جامع کے مقدمے میں ذکر ہے۔ یہاں صلاۃ ہے، شارح نے یہاں صلاۃ کا معنی کیا ہے والصلاۃ والسلام، درود ہو اور سلامتی ہو اس ہستی پر کہ جس کو اللہ نے ہادی بنا کر، رہنما بنا کر بھیجا۔ تو یہاں صلاۃ سے مراد صلاۃ اللہ ہے، اس لیے کہ الصلاۃ پر الف لام یہ مضاف الیہ کے بدلے میں آیا ہے، اس کے عوض میں ہے، اصل میں ہے صلاۃ اللہ وسلامہ۔ اب اس پر اشکال ہے، جب صلاۃ سے مراد یہاں صلاۃ اللہ ہے تو پھر شارح نے کہا کہ صلاۃ بمعنی دعا کے آتا ہے، اور دعا کہتے ہیں طلب الرحمتی،
دعا کہتے ہیں طلب الرحمہ۔ تو یہاں اشکال یہ ہے کہ جب صلاۃ کا فاعل اللہ ہو، صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو پھر وہاں تو طلب رحمت نہیں، وہاں تو رحمت ہوتی ہے۔ وہاں کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت طلب کرنا، بندے رحمت مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ آپ درود بھیجیے۔ تو اگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی تو پھر اللہ کس سے مانگیں گے، کس سے طلب کریں گے؟ اللہ تو خود مطلوب ہے، پھر اللہ تو کسی اور سے تو نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ ان پر رحمت بھیج دیں۔ اللہ خود مطلوب ہے، طالب نہیں۔ اس لیے جب صلاۃ کا بمعنی دعا ہے، شارح کہتے ہیں صلاۃ بمعنی دعا ہے، اور دعا کہتے ہیں طلب الرحمت کو۔ لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اب صلاۃ کے معنی طلب رحمت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں طلب رحمت نہیں ہو سکتی، تو یہاں اس صلاۃ بمعنی دعا اور دعا کا معنی جو طلب رحمت ہے، اس سے لفظ طلب کو ختم کر دیا گیا، تجرید کی گئی۔ کیا کی گئی؟ تجرید، لفظ سے بعض معنی کو خالی کیا گیا۔ لہذا اب صلاۃ بمعنی دعا ہے، لیکن دعا بمعنی یہاں صرف رحمت ہے، طلب رحمت نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ طلب کا معنی اس میں ساتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ صلاۃ جو بمعنی دعا کے ہے تو وہ تو طلب رحمت کو کہتے ہیں، اور یہاں صلاۃ سے مراد صلاۃ اللہ ہے، تو پھر طلب رحمت کا معنی، طلب کا معنی درست نہیں بن رہا۔ اس لیے شارح کہتے ہیں یہاں اس سے طلب کے معنی کو خالی کیا گیا، صرف رحمت مراد ہے، صرف رحمت مراد ہے۔ البتہ صرف رحمت مراد لینے پر بھی اعتراض ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت ہے، اس پر بھی اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ رحمت کہتے ہیں، رحمت کا معنی ہے رقۃ القلب بحیث تقتضی التفضل والامتنان۔ رقۃ القلب، دل کا نرم ہو جانا اس طور پر کہ یہ دل کی نرمی تقاضا کرے، التفضل والامتنان، کسی پر فضل کرنا اور کسی کے ساتھ احسان کرنا، یہ دل کی نرمی، یہ فضل اور احسان کا تقاضا کرتی ہے۔ تو رحمت کا معنی تو دل کی نرمی کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں گے، اور اس سے مراد اگر ہم رحمت لے لیں تو رحمت تو دل کی نرمی کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دل سے، ہاتھ پیر سے، اعضاء سے منزہ ہے، پاک ہے، جسم اور جسمانیت سے، تو پھر رحمت والا معنی بھی درست نہیں۔ اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر رحمت کا جو معنی ہے رقۃ القلب بحیث تقتضی الامتنان والتفضل والامتنان، یہاں اس معنی سے رقت قلب کو نکال دیا گیا، تجرید، یعنی رحمت سے مراد اس کا معنی مراد نہیں، بلکہ اس معنی کو جو سبب بن رہا ہے، جو مسبب ہے، اور وہ ہے الامتنان والتفضل۔ بھئی جب دل نرم ہو جائے، آدمی کو دوسرے پر ترس آ جائے تو اس کو جیب سے نکال کر کچھ دے دیتے ہیں، یہ فضل احسان کا سبب بن گیا، دل کی نرمی دوسرے پر احسان کے لیے سبب بن گئی۔ تو اس کے جو پیسے دے دیے، ان کو کپڑے دے دیے، ان کو گھر دے دیا، ان پر احسان کیا، کھانا دے دیا، اس کھانے کا سبب کیا بنا؟ دل کی نرمی، کھانا کھلانا، احسان کرنا، یہ مسبب، اور دل کا نرم ہونا یہ اس کے لیے سبب بنا۔ تو رحمت کا معنی رقت قلب ہے، لیکن یہاں سبب بول کر مسبب مراد ہے۔ جب رحمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو
تو اس سے مراد رحمت کا معنی وہ سبب مراد نہیں بلکہ وہ مسبب مراد ہے، یعنی دل کی، یعنی احسان کرنا. کیا کرنا؟ اس لیے جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد احسان کرنا ہے اور دوسرے پر اور فضل کرنا ہے، نہ کہ دل کی نرمی ہے. لہذا یہاں سبب بول کر مسبب مراد ہے، اور یہ سبب بول کر مسبب جو مراد لیا جاتا ہے یہ مجاز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مجاز. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ علی من ارسلہ، اس ہستی پر کہ جس کو اس نے ہادی بنا کر بھیجا. علی من، درود و سلام اس ذات پر ہو. کس ذات پر ہو؟ نام ذکر نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر درود اور سلام مصنف بھیج رہے ہیں لیکن آپ علیہ السلام کے نام کی صراحت نہیں کی. یہ کیوں؟ نام کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ دو وجہ شارح ذکر کر رہے ہیں. شارح دو وجہ ذکر کر رہے ہیں. نام ذکر کیوں نہیں کیا؟ اجلالاً و تعظیماً. اجلالاً و تعظیماً. آپ علیہ السلام کے نام ذکر نہ کر کے آپ کی ادب اور احترام کی وجہ سے آپ کا نام ذکر نہیں کیا. آپ کی تعظیم اور ادب کی رعایت کرتے ہوئے آپ کا نام ذکر نہیں کیا.